ایک مرتبہ ایک شخص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، میں آپ کی خدمت میں چند سوالات لے کر آیا ہوں۔ سوالات بے انتہا پیچیدہ اور مشکل ہیں، مگر یقین رکھتا ہوں کہ آپ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی جواب دے دیں گے۔ امیر المؤمنین مسکرائے اور مسکرا کر اپنے طفل نازنین امام حسن کی جانب اشارہ کیا۔ اب جب اس نے دیکھا تو ایک مرتبہ حیران ہو گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے سوالات کے جوابات کیا دے گا۔ طنزاً مسکرایا اور محفل سے اٹھ کر جانے لگا۔ امام حسن اس کے پیچھے پیچھے آئے اور آ کر کہنے لگے، اے برادر، آپ کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے، عرض کیجئے، ہم سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مسکرایا، مسکرا کے کہنے لگا، بیٹا سوالات اتنے آسان نہیں ہیں، اور اگر اتنے آسان ہوتے تو میں اتنی دور سے نہ آتا۔ امام حسن مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کے سوال لائے ہیں۔ کیا یہ وہ سوالات نہیں ہیں جو امیر روم نے اور حاکم روم نے آپ کے حاکم امیر معاویہ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور جب آپ کے حاکم معاویہ کو اس کے سوالات کے جوابات معلوم نہ تھے تو اس نے یہ کہا کہ جاؤ علی کی خدمت میں یہ سوالات عرض کرو، انہیں جوابات معلوم ہوں گے، اور جب وہ جواب دیں تو ان جوابات کو اس کے نام سے لکھ کر حاکم روم تک پہنچا دیا جائے گا۔ جب اس نے سنا تو ہکا بکا رہ گیا، حیرانگی کے عالم میں دیکھ کے کہنے لگا، اے طفل ناظرین، اے چھوٹے سے بچے، کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ امام فرماتے ہیں، سوال کرو۔ اس نے سوال کرنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا، شہزادے یہ بتائیے کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ اشارہ کیا اور کہتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہے، اور پھر فرمایا، آنکھ سے جو دیکھا وہ حق ہے، جو کان سے سنا وہ باطل ہے۔ پھر اس نے عرض کیا، اچھا یہ بتائیے، آسمان و زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں، آسمان و زمین کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ مظلوم کی آہ، مومن کی دعا اور ایک مومن کی نظریں زمین و آسمان سے فاصلہ فوراً طے کر لیا کرتی ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا، اچھا یہ بتائیے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ امام فرماتے ہیں، مشرق اور مغرب کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جو سورج اپنی ایک دن میں طے کر لیا کرتا ہے، یعنی سورج کی ایک دن کی مسافت کے برابر۔ پھر اس نے کہا، اب کا سوال انتہائی پیچیدہ اور مشکل ہے۔ کہنے لگا، یہ بتائیے کہ دنیا کی سخت ترین اور شدید ترین اور طاقتور ترین چیز کیا ہے؟ امام نے فرمایا، دنیا کی طاقتور ترین چیز ہے پتھر، لیکن پتھر سے زیادہ طاقتور ہے وہ لوہا جو اس پتھر کو کاٹ دیا کرتا ہے، اور لوہے سے زیادہ طاقتور ہے وہ آگ جو اس لوہے کو پگھلا دیا کرتی ہے، اور اس آگ سے زیادہ طاقتور ترین ہے وہ پانی ہی جو اس آگ کو بھی بجھا دیا کرتا ہے، اور اس پانی سے زیادہ طاقتور ہے وہ بادل جو اس پانی کو اٹھائے اٹھائے گھومتا ہے، اور اس بادل سے زیادہ شدید ترین اور طاقتور ترین وہ ہوا ہے جو اس بادل کو ادھر ادھر اٹھائے پھرتی ہے، اور اس ہوا سے زیادہ شدید وہ فرشتہ ہے جو اس ہوا کو چلانے پر قدرت رکھتا ہے، اور اس فرشتے سے بھی زیادہ طاقتور ترین وہ ملک الموت ہے جو اس فرشتے کی بھی جان لے سکتا ہے، اور ملک الموت سے زیادہ طاقتور ترین چیز موت ہے جو ملک الموت کو بھی آنی ہے، اور موت سے زیادہ طاقتور شدید ترین چیز اللہ کا امر ہے کہ جس کے مرہون منت اور جس کے تابع وہ موت ہوا کرتی ہے، اور اللہ کا امر ان کے حوالے ہے جسے اللہ اپنے قرآن میں اولو الامر کہتا نظر آ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اولو الامر کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولو الامر منکم، کہ اللہ اور اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو، اور فرمایا ہم ہی وہ اولو الامر ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اختیارات کو دے رکھا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں موت بھی ہے، ہمارے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کائنات کی کامیابی کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں دے رکھی ہیں۔ ایک مرتبہ جب اس نے یہ سوالات کے جوابات اتنے چھوٹے سے بچے سے سنے، حاکم شام کی خدمت میں عرض کیا اور جا کے کہنے لگا کہ تمہارا مقابلہ کسی چھوٹی ہستی سے نہیں ہے جس کا 3 برس کا بچہ اس قدر غیب کا علم رکھتا ہو اور اللہ کا تربیت یافتہ ہو۔ اللہ جانے تمہارا علی کے ساتھ لڑائی میں کیا انجام ہونے والا ہے۔